بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سٹوریز پوائنٹ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی سٹوری شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی پرانا قصہ ہے کہ مری کے ایک بہت ہی پیارے گاؤں کی کہانی ہے جس کا نام سلطان پور تھا۔ مری کے گاؤں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک گاؤں میں 25 یا 30 گھر ہوا کرتے ہیں۔ سلطان پور گاؤں میں ایک نہایت فرشتہ صفت نیک حجام رہتا تھا جس کا نام نظام دین تھا۔ پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا تھا۔ وہ حجام آج کل کے حجاموں کی طرح تو نہ تھے کہ روز اپنی اجرت لے کے لوگوں سے وصول کر لیتے اور کٹنگ وغیرہ کرتے، بلکہ گاؤں والے فصلوں کی کٹائی پر ہی ان حجاموں کو گندم وغیرہ دے دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے حجام کا گھر بہت ہی مشکل سے چلتا تھا۔ حجام کے 5 بچے اور بیوی بڑی صابر اور شاکرہ عورت تھی۔ حجام کا گزارا بہت ہی مشکل سے ہوتا تھا۔ بچوں کو کپڑے اور جوتوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے۔ بیچارہ حجام بہت غریب تھا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ حجام کی بیوی بیمار پڑ گئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ ہسپتال لے جاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ بیچارے حجام کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی۔ بچے چونکہ چھوٹے تھے تو حجام پر گھر کا سارا بوجھ پڑ گیا۔ حجام سارا دن دکان پر کام کرتا اور بیچارہ رات کو دکان سے واپس آ کر گھر کا چولہا چونکا دیکھتا۔ اسی طرح کافی دن گزر گئے۔ غریبی سے مجبور ہو کر حجام نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بڑے گاؤں میں جا کر حجام کا کام کرے گا تاکہ گھر کا اچھا نظام چلا سکے۔ دوسرا گاؤں تقریباً 1 گھنٹہ کی مسافت پر تھا۔ پہاڑوں کے بیچ سے پک ڈنڈی ہو کر ایک ندی پار کر کے وہ گاؤں آتا اور بیچ میں کافی گھنا سرسبز جنگل پڑتا تھا۔ نظام دین فجر کی نماز پڑھ کر اپنی بیٹی جو تقریباً 11 برس کی تھی اسے سارا کام سمجھا دیتا اور تاکید کرتا، جب تک میں نہ آؤں اور آواز نہ دوں تب تک دروازہ مت کھولنا۔ بڑی بیٹی باپ کے آنے تک سبزی وغیرہ بنا دیتی اور آٹا گوندھ لیتی۔ نظام دین کام سے واپس آ کر ہانڈی پکاتا اور روٹی پکاتا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ ایک شام واپسی پر نظام دین کو ایک بہت ہی پیاری عورت ملی جو بہت ہی خوبصورت تھی اور آواز دے کر نظام دین کو بلانے لگی۔ نظام دین، او نظام دین، تم میرا نام کیسے جانتی ہو اور تم کہاں سے آئی ہو؟ میں نے پہلے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ نظام دین نے کہا۔ عورت نے جواب دیا، تم اتنے مشہور حجام ہو، تمہیں کون نہیں جانتا؟ مگر تم نظام دین یہ باتیں چھوڑو اور میری بات سنو۔ نظام دین نے عورت کی بات کاٹی۔ مگر تم آئی کہاں سے ہو؟ ارے میں پھول نگر میں رہتی ہوں اور تمہیں بہت دنوں سے یہاں گزرتا دیکھتی ہوں اور تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہوں۔ کیا نظام دین تم میرے ساتھ شادی کرو گے؟ چپ کرو بے شرم عورت، میں اس قسم کا انسان نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں بہت پسند کرنے لگی ہوں نظام دین۔ نظام دین نے کہا، میری بیوی فوت ہو چکی ہے اور 5 بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ تو کیا ہوا؟ تمہارے بچے بھی تو میرے ہی بچے ہوں گے نا؟ عورت نے جواب دیا۔ ارے تم کتنی باتونی ہو، مجھے بہت دیر کر دی، میرے بچے بھوکے ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے نظام دین تیز قدم بڑھاتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف بڑھنے لگا اور گھر آ کر تمام کام نپٹائے۔ دن بھر کا تھکا ہارا تھا، جلد ہی سو گیا۔ صبح پھر نظام دین اسی جگہ سے گزرا تو اسے رات والی عورت یاد آ گئی۔ ندی کے پاس گھنے درختوں کے پاس ہی وہ اسے ملی تھی۔ یہی سوچتا ہوا وہ اپنی دکان پر پہنچ گیا۔ واپسی پر اسی گاؤں میں موجود ایک نیک بزرگ جو لوگوں کو تعویذ وغیرہ دیا کرتے تھے اور ایک بیٹھک میں بیٹھا کرتے تھے، لوگ انہیں میاں جی کہتے تھے، وہ میاں جی کے پاس پہنچ گیا اور کل والا سارا قصہ میاں جی کو سنایا۔ میاں جی نے اسے کہا، اب تمہیں وہ عورت ملے تو اس کی آنکھوں سے غور سے دیکھنا اور ہو سکے تو اس کے پاؤں بھی دیکھنا۔ واپسی پر نظام دین کو اکثر ہی شام گہری ہو جایا کرتی تھی۔ نظام دین اسی ندی کے پاس گھنے درختوں کے پاس پہنچا تو آج بھی وہ وہاں کھڑی تھی۔ آنے میں بہت دیر کر دی ہے نظام دین تو نے؟ کب سے تیری راہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں آج دکان پر بہت کام تھا، نظام دین نے جواب دیا اور اس کی آنکھوں کو بغور دیکھنے لگا۔ مگر میں آج تمہارے لیے ایک پازیب لایا ہوں، لاؤ میں تمہیں پہنا دوں۔ لو پکڑو، اور اس نے اپنے پاؤں نظام دین کے آگے کر دیے۔ یہ کیا، اس عورت کے تو دونوں پاؤں الٹے تھے۔ نظام دین نے اپنے تھیلے میں کافی دیکھا، ٹٹولا
اور کہا ہاں خریدی تو تھی مگر شاید دکان پر ہی بھول آیا ہوں، چلو کل واپسی پر لیتا آؤں گا۔ چڑیل تو بہت خوش ہوئی کہ نظام دین بھی اسے محبت کرنے لگا ہے۔ واپسی پر سارے راستے نظام دین پریشان رہا اور اسے ساری رات نیند بھی نہ آئی۔ اگلے دن اپنی دکان کا سارا کام نپٹا کر نظام دین میاں جی کے پاس پہنچ گیا۔ میاں جی نے نظام دین کی ساری بات سنی اور کہا وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا، یہ کوئی عورت نہیں ہے بلکہ یہ چڑیل ہے۔ نظام دین نے کہا اب میاں جی میں کیا کروں؟ میاں جی نے کہا اس چڑیل کو تم پسند آ گئے ہو، اب وہ تمہارا پیچھا تو نہیں چھوڑے گی، بہتر ہے تم اسے قابو کر لو۔ وہ کیسے؟ کس طریقے سے؟ تم اس طرح کرو کہ تم کسی بہانے سے اس کے تھوڑے سے بال کاٹ لو اور کہیں چھپا دو، اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری غلام بن جائے گی۔ واپسی پر جب نظام دین اس ندی کے پاس پہنچا تو اسے اپنا منتظر پایا۔ آج بھی دیر سے آئے ہو؟ ہاں دکان پر کام زیادہ تھا لیکن تمہاری پازیب لے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر نظام دین نے تھیلے میں سے کینچی نکالی۔ چڑیل جو نظام دین پر جھکی کھڑی تھی اور اس کے بال نظام دین کے چہرے کے بالکل پاس لٹک رہے تھے، نظام دین نے بجلی کی سی تیزی دکھائی اور چڑیل کی لٹ کاٹ ڈالی۔ نظام دین یہ تم نے کیا کیا؟ چڑیل تو جیسے چیخیں ہی مارنے لگی اور اپنے اصلی روپ میں واپس آنے لگی، اور وہ تو بہت زیادہ کالی اور خوفناک شکل کی تھی۔ ارے یہ تم نے کیسی، یہ ہے تمہاری اصلیت؟ ہاں لیکن تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے نظام دین، لیکن تم اپنی اصلی صورت میں واپس آؤ، مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے۔ یہ کہتے ہوئے چڑیل اپنی اصلی صورت میں واپس آ گئی۔ ہاں میں تمہیں اپنے گھر لے جاتا ہوں، اور اب تو تم میرے قابو میں بھی آ گئی ہو اور میری غلام بھی بن گئی ہو۔ ہاں لیکن تم اپنا اصلی روپ میرے بچوں کو کبھی مت دکھانا، اور نہ ہی یہ اپنے الٹے پاؤں، اور نہ ہی تم کبھی کسی گاؤں والوں کے سامنے آنا، اور مجھ سے تو تم کسی قسم کی امید ہی نہ رکھنا، میں بہت ہی زیادہ شریف انسان ہوں۔ ہاں مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے نظام دین، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر چڑیل نظام دین کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو سب گاؤں والے سو چکے تھے۔ جب بچوں نے عورت کے بارے میں اپنے ابا سے پوچھا تو باپ کہنے لگا یہ تمہاری ماں ہے اور آج سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی، مگر یہ بات تم کسی کو نہ بتانا گاؤں والے کو۔ اب تو نظام دین کا گھر بھی صاف ستھرا رہنے لگا اور کھانا بھی وقت پر تیار ہو جایا کرتا۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں کو تجسس ہونے لگا کہ نظام دین کا گھر اتنا صاف اور بچے بھی اتنے صاف ستھرے ہوتے ہیں جب گلیوں میں کھیلتے ہیں۔ گاؤں کی ایک عورت نے نظام دین کے چھوٹے بیٹے سے پوچھا کہ تم اتنے صاف ستھرے رہتے ہو اور تمہارا گھر بھی بہت زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے، یہ سب کون کرتا ہے؟ بچے نے کہا میری ماں۔ گاؤں والے نظام دین پر شک کرنے لگے، مگر نظام دین نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ بچے مجھے ہی اپنی ماں سمجھتے ہیں، بھلا میرے گھر کون عورت ہو سکتی ہے؟ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، اب تو نظام دین کے بچے بھی بڑے ہو گئے۔ چڑیل کبھی کبھی جب اس کو اپنا مسکن یاد آتا تو نظام دین کو کہتی کہ نظام دین مجھے آزاد کر دو، مگر نظام دین کو بھی گھر اور بچے صاف ستھرے ملتے تھے، وہ کیسے اسے آزاد کرتا؟ نظام دین نے چڑیل کے بال اپنے آنگن والی دیوار کے نیچے ایک ہانڈی میں ڈال کر چھپا دیے۔ ایک دن خوب بارش برسی اور دیوار کی آنگن بیچ میں گر گئی۔ چڑیل نے ساری دیوار دوبارہ تعمیر کی۔ یہ کام چڑیل نے منٹوں میں کر لیا تھا۔ دیوار کا آخری حصہ تعمیر کرتے وقت چڑیل کو ہانڈی مل گئی، اس نے فوراً وہ بال پکڑے اور چولہے میں جلا دیے۔ شام کو نظام دین گھر آیا تو چڑیل نے کہا نظام دین مجھے آزاد کر دو۔ نظام دین نے کہا نہیں میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ چڑیل نے جواب دیا آزاد تو میں ہو کر رہوں گی، کیونکہ تم تو کچھ عرصہ زندہ رہ کر مر جاؤ گے اور پھر اسی گھر میں قید ہو کے رہ جاؤں گی، اور مجھے تو صدیاں جینا ہے، کیونکہ وہ ہانڈی جو تم نے کچی دیوار میں چھپائی تھی مجھے مل گئی ہے۔ اب میں آزاد ہو چکی ہوں، لیکن جاتے ہوئے یہ بتاتی جاؤں کہ تمہیں اتنا کچھ ضرور دے جاؤں گی کہ تیری اگلی زندگی آرام سے گزرے، اور جس ہانڈی میں تم نے میرے بال چھپائے تھے اسی کو تم دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر چڑیل غائب ہو گئی اور نظام دین تو جیسے اسے آوازیں ہی دیتا رہ گیا اور بہت پریشان ہوا۔ نظام دین کو وہ ہانڈی دیوار کے پاس پڑی مل گئی، اس میں بہت زیادہ ہیرے تھے۔ نظام دین کو بھی اس چڑیل کی عادت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد گاؤں والے بھی نظام دین کے گھر کو اسیبی مکان کہتے تھے،
اس لیے نظام الدین نے گھر فروخت کر دیا اور شہر میں ایک عالیشان گھر خرید کر آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری اگلی سٹوریز بھی آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔